أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم، وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال حسين بن علي عليه السلام في وقت خروج من المدينة إلى مكة: لا والله يا ابن عمي لا فارقت هذا الطريق أبدا حتى أنظر إلى أبيات مكة أو يقضي الله في ذلك مما تحب وترضى. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لائیں، صلوات پڑھتے ہوئے محمد وآل محمد کا. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. بر محمد و آل بیت محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکل رہے تھے اور آپ نے مکہ جانے کا عزم و ارادہ کیا، تو اس وقت جناب مسلم ابن عقیل آگے تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے مولا و آقا، کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اس اصلی راستے کو چھوڑ دیں اور ایک فرعی و ضمنی راستہ اپنا لیں تاکہ ہم بخیر و عافیت مکہ پہنچ جائیں؟ اس کے جواب میں امام حسین فرماتے ہیں: لا واللہ یا ابن عمی لا فارقت هذا الطریق ابدا. کہ اے میرے چچا زاد بھائی، اے میرے ابن عم، اللہ کی قسم ہرگز میں اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا. حتی انظر الی ابیات مکہ، یہاں تک کہ میں مکہ کی دیواریں دیکھ لوں. اور یقضی اللہ فی ذلک مما تحب وترضی، یہ کہ خداوند متعال کی جو رضا ہے اور خدا کی جو محبت ہے میں اس تک پہنچ جاؤں، یعنی مقام شہادت و درجہ شہادت کو حاصل کر لوں. یہ وہ اصلی راستہ، یہ وہ شاہراہ کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے اپنایا، اور یہ راستہ تمام تر حسینیوں کے لیے ایک ایسا اصلی راہ بن چکا ہے کہ جس پر چل کر ہی وہ نجات حاصل کر سکتے ہیں. اس راہ کے علاوہ کسی اور راستے سے نجات کی امید لگانا، کسی اور ایسے راستے سے کہ جو راستہ ضلال مبین کو جاتا ہے، جو راستہ مغضوب علیہم ولا الضالین کا راستہ ہو، اس سے امید لگانا یہ انتہائی سادگی و سادہ لوحی ہے. بس یہ راہ حسین ابن علی جس کی معرفت و جس کی شناخت اور ان ایام میں جس راہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور میں اور آپ جو آئے ہیں اس جگہ پہ تاکہ اس راستے سے اپنا فاصلہ کم کر لیں اور بالآخر اس کاروان حسینی و اس قافلہ حسینی کے ساتھ ہم گام ہو جائیں، اس کے ساتھ ہم قدم ہو جائیں اور اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں. اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ کہ جس رکاوٹ کو عبور کر کے، جس رکاوٹ کو چھوڑ کر ہم اس راہ پر آ سکتے ہیں، وہ ہے بھیڑ چال. کہ انسان جب دوسروں کو دیگر راہوں کی طرف چلتے ہوئے دیکھتا ہے
تو اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، یہ طمع پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی ان کی طرح اس راستے پر چلوں، میں بھی اس راہ کو اپناؤں جس پر اکثریت جا رہے ہیں، جس پہ بڑا رش لگا ہوا ہے، جس راہ پہ بڑی بھیڑ ہے۔ اور پھر جب ہم اس بھیڑ چال کو چھوڑ کر راہ حسین پہ آ جاتے ہیں تو اس راہ کی پہلی علامت، و یوں کہوں شناختی علامت، اس راہ کی حق پرستی ہے کہ جو ابھی تک اس راہ سے دور بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ان کے اندر حق پرستی کا شائبہ بھی نہیں، اور جنہوں نے اپنے آپ کو اس راستے سے قریب کر لیا اور بالآخر کاروان حسینی و قافلہ حسینی کے ساتھ ملحق ہو گئے، وہ سب کے سب حق پرست تھے، وہ ہیں۔ لہٰذا حق پرستی کے لیے، وہ حق پرستی کو سیکھنے، وہ حق پرستی کی مشق کرنے کے لیے ہم ان عزاداری کو برپا کرتے ہیں، ہم ان جلوس میں جاتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ اے لوگوں، وہ ایک کاروان نہیں تھا جو حق کی برپائی کے لیے، وہ حق پرستی کا سبق دینے کے لیے نکلا تھا، بلکہ جب تک یہ سلسلہ حسینی قائم و دائم ہے کہ انشاءاللہ تا قیام قیامت قائم ہے، حق پرستی کا کاروان و قافلہ جاری و ساری ہے۔ یہ حق پرستی وہ صفت ہے جس کی خاطر آئمہ نے بہت زیادہ، بہت کچھ قربان کیا، لیکن اس حق پرستی کو کبھی قربان نہیں کیا۔ اگر آئمہ کبھی سمجھوتا کر لیتے اور کمپرومائز کی سیاست کرتے، وہ حق کو چھوڑ دیتے اور دیگر کسی اور موقف کو اپنا لیتے، تو شاید آج تاریخ یوں نہ ہوتی، آج تاریخ کے اوراق کچھ اور لکھے رہے ہوتے اور تاریخ کا آئینہ کسی اور طرح سے تاریخ کی عکاسی کر رہا ہوتا۔ لیکن انہوں نے زندگی کے کسی موڑ پر بھی حق پر سمجھوتا نہیں کیا، یہاں تک کہ حق پرستی کی علامت و سمبل بن گئے۔ امام علی علیہ السلام کو جب خلافت کی پیشکش کی گئی کہ خلافت امام کا مسلم حق تھا، حدیث غدیر، حدیث منزلت اور دیگر بے تحاشا نصوص اس بات پر گواہ ہیں کہ رسول نے ایک نہیں بلکہ سینکڑوں و متعدد بار امام علی کے لیے خلافت کا منصب قرار دیا کہ اس کے علاوہ اور کسی جگہ خلافت جچتی نہیں ہے، کسی اور شخص کے لیے خلافت لائق نہیں ہے، بلکہ خود امام کی تعبیر کے مطابق اس امر خلافت و امارت کے اندر میرا مقام وہی ہے جو چکی کے اندر کیل کا ہوتا ہے، کہ اگر کیل کو نکال دیا جائے تو چکی کبھی بھی درست گھوم نہیں سکتی۔ لیکن یہ خلافت امام کے پاس متعدد بار آئی لیکن حق کے ساتھ نہیں آئی، تو امام نے ٹھکرا دیا، وہ رد کر دیا۔ جب رحلت رسول ہوتی ہے اور وہ سقیفہ کی ساری کاروائی ہو جاتی ہے تو اس وقت ایک شخص کہ جس نے فتح مکہ کی رات کو اسلام قبول کیا تھا، اسلام کا دیرینہ دشمن، بلکہ یوں کہوں اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ اپنے کفر کے چہرے کے اوپر لبادہ نفاق چڑھا لیا تھا، وہ لبادہ ایمان چڑھا لیا تھا، لیکن اندر سے حقیقتاً وہ کافر ہی تھا، اور وہ شخصیت ابو سفیان تھا۔ جب اسے خبر ملتی ہے کہ رسول گرامی اسلام رحلت فرما گئے ہیں اور اس دنیا سے آپ نے پردہ پوشی کی ہے، تو اس وقت یہ مدینہ سے بہت دور ایک تجارتی کاروان لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ راستے میں آنے جانے والے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ رسول ارتحال کر گئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہاں۔ ان کے بعد کون جانشین بنا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ خلیفہ اول منصب خلافت پر فائز ہو گئے۔ تو یہ بہت بے چین ہوتا ہے، بہت مضطرب ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ اگر کسی کا حق تھا خلافت پر آنے کا تو مولا کائنات تھے، جن کے بارے میں رسول نے ایک نہیں سینکڑوں بار یہ فرمایا۔ تو اس وقت اب چونکہ جانتا تھا کہ یہ خود منافق ہے اور علی وہ ہیں کہ جو منافقین کے مومنین سے جدا کرنے والے ہیں،
جن کو رسول نے فرمایا کہ لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، کہ علی اگر آپ نہ ہوتے تو مومن منافق سے جدا نہ ہوتا۔ تو اب خود اس کو جرأت نہیں ہوتی کہ مولا کائنات کی خدمت میں آئے اور علی کے سامنے آ کر کچھ اظہار کرے، لہٰذا حضرت عباس رسول خدا کے چچا کو واسطہ بناتا ہے کہ آپ علی کے سامنے میری سفارش کر دیں، یا کم از کم آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ میں کچھ کہہ سکوں۔ لہٰذا یہ دونوں شخصیات یہ آتی ہیں اور امام علی کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان بولنا شروع کرتا ہے، کہتا ہے کہ یا علی، آپ جانتے ہیں کہ خلافت آپ کا حق ہے، اور ایک شعلہ بیان تقریر کرتا ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ صرف کھل کر اظہار کر دیں اور آ کر یہ کہہ دیں کہ لوگوں خلافت میرا حق ہے، تو ابو سفیان کہتا ہے کہ اس کے بعد میں جانوں اور یہ پسر ابی قحافہ جانے کہ میں مدینہ کی گلیوں کو جنگجو گھڑ سواروں اور پیادوں سے اس طرح بھر دوں گا کہ اس کے بعد یہ اپنی خلافت و اپنی حکومت جاری و ساری نہیں رکھ سکے گا۔ یہاں پر مولا کائنات کو ایک دم جلال آتا ہے اور ایک دفعہ نگاہ کر کے پوچھتے ہیں کہ ابو سفیان بتا تم مسلمان کب ہوئے تھے؟ سبحان اللہ۔ تو مسلمان کب ہوا تھا جو آج علی کا بڑا ہمدرد بن کے اور حق کا حمایتی و حق کا ساتھی بن کر علی کو حکومت و خلافت دلانے آ گیا ہے؟ اور اس کے بعد امام نے ایک مفصل خطبہ ان دونوں شخصیات کے سامنے بیان کیا کہ اگر میں خاموش ہوں تو لوگ یہ غلط مطلب سمجھتے ہیں کہ علی شاید موت سے ڈر کے اپنے حق کا اظہار نہیں کرتے، اور اگر بولتا ہوں تو کہتے ہیں کہ علی کو اقتدار و خلافت کی لالچ ہے۔ لوگوں نے نہ میرے بولنے کا مطلب سمجھا ہے نہ خاموشی کا معنی جانا ہے، لوگوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی۔ بس خلافت امام کے پاس آئی اور امام اگر ایک دفعہ اظہار کر دیتے، ایک آہ بھر دیتے کہ خلافت میرا حق ہے، تو اس موقع پر وہ فتنہ کھڑا ہوتا جو اسلام کی بساط لپیٹ دیتا اور اسلام کے نومولود فرزند کو جنین میں ہی قتل کر دیتا۔ بس علی نے خلافت قبول نہیں کی، کیوں؟ کیونکہ ناحق کے ذریعے سے خلافت اپنی جگہ پہ آ رہی ہے۔ اگرچہ امام کو امام کا حق مل رہا ہے لیکن ناحق طریقے سے مل رہا ہے، جو طریقہ حق تھا اس کے ذریعے سے نہیں مل رہا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر جب خلیفہ ثانی کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے اور آپ زخمی ہوتے ہیں، تو اس موقع پہ آپ شورا تشکیل دیتے ہیں، وہ 6 رکنی کمیٹی جس کے ایک رکن امیر المؤمنین تھے، کہ اس کے بارے میں بھی امام نے یہ فرمایا یا للہ وللشورا، کہ اللہ کی فریاد، اللہ کی بارگاہ میں دعائی، کیا علی اس قدر گر گیا ہے کہ اس کو شورا میں رکھا جائے؟ کیا علی کا مقام اس قدر گر گیا ہے کہ علی کو شورائیوں کے ساتھ بٹھایا جائے اور پھر فیصلہ ہو کہ کون خلافت کے لیے زیادہ حقدار ہے؟ لیکن بالآخر امام وہاں پر شورا میں تشریف لے جاتے ہیں اور شورا کی ساری کارروائی ہوتی ہے۔ وہ 6 رکن، ان میں سے جو فیصلہ کن شخصیت تھی اس نے امام کو پیشکش کی، امام علی کے سامنے کہا کہ اگر آپ کچھ چیزوں کے بارے میں عہد کریں تو خلافت آپ کے حوالے کر دی جائے گی۔ وہ یہ کہ آپ 3 چیزوں کے بارے میں عہد کریں کہ آپ حکومت کتاب اللہ کے اور سنت رسول خدا و سیرت شیخین کے مطابق کریں گے۔ اگر یہاں پر ہم جیسے سیاستدان ہوتے اور ہم جیسے لوگ ہوتے کہ جو مصلحت پسند ہیں تو وہ کہتے کہ اے مولا ایک موقع پہ ہاں کہہ دیں، ایک گول مول سا جملہ کہہ دیں جس سے واضح طور پہ پتہ نہیں چلتا آیا پہلے 2 نے بھی تو حکومت کی، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کس طور طریقے پہ حکومت کی؟ ان سے کسی نے نہیں پوچھا۔ پھر خلیفہ ثالث نے بھی حکومت کی، ان سے کسی نے پوچھا کہ آیا آپ نے کتاب اللہ و سنت رسول و سیرت شیخین کے مطابق حکومت کی ہے؟ کسی نے نہیں پوچھا۔
تو اے مولا آپ بھی کہہ دیتے، لیکن یہاں پر امیر المؤمنین نے و امام حق نے یہ نہیں کہا کہ میں سنت رسول، یہ نہیں کہا کہ میں سیرت شیخین کے مطابق حکومت کروں گا، بلکہ یہ فرمایا کہ علی کتاب اللہ و سنت رسول وہ اپنے علم لدنی کے مطابق حکومت کرے گا، سبحان اللہ، اپنے علم لدنی کے مطابق حکومت کرے گا، سیرت شیخین کے مطابق حکومت نہیں کروں گا۔ کیوں؟ ایک ہاں کہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ تاریخ گواہ بن جاتی اور آئندہ آنے والی نسلیں اس بات پر شاہد اور گواہ ہو جاتے ہیں کہ امام برحق نے حکومت ناحق طریقے سے لے لی ہے، سبحان اللہ، امام برحق نے حکومت ناحق طریقے سے لی ہے، لیکن علی نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ ایک دفعہ جناب ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ امام علی جنگ جمل کے لیے تیاری کر رہے تھے، اہل بصرہ سے و اہل جمل و لشکر جمل سے نبرد آزمائی کی تیاری کر رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ جنگ سے پہلے امام اپنا جوتا ٹانک رہے ہیں، وہ جوتا جو پہلے سے بہت کم قیمت کا تھا، اس کے بعد اس پہ اتنا استعمال کیا گیا، اس کو اتنا رگڑا گیا کہ وہ جوتے کے اوپر پیوند کے اوپر بھی پیوند لگے ہوئے تھے، اور پھر وہ پیوند بھی جب پھٹ جاتے، وہ ٹانکے بھی جب کھل جاتے تو علی ان ٹانکوں پر مزید ٹانکے لگا دیتے۔ تو امام نے پوچھا اے ابن عباس اس جوتے کی کیا قیمت ہوگی؟ ابن عباس کہتے ہیں مولا جسارت نہ ہو تو بتا دوں۔ کہا ابن عباس میں نے کوئی تعارف نہیں کیا، میں نے کوئی لگی لگی بات نہیں کی، تم سے سیدھا سیدھا جواب مانگا ہے۔ کہا مولا لا قیمت اللہ، اس جوتے کی کوئی قیمت نہیں، حتیٰ اگر آپ اس جوتے کو ایسے ہی پھینک دے تو ننگے پاؤں چلنے والا ننگے پاؤں چلنا پسند کر لے گا، لیکن اتنا سخت و اتنا درست جوتا پہننا پسند نہیں کرے گا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ ابن عباس اگر اس حکومت سے و اس امارت سے میں حق قائم نہ کر سکا تو اس حکومت کی قیمت میرے نزدیک اس پھٹے ہوئے جوتے سے بھی کم تر ہے، سبحان اللہ، اس پھٹے ہوئے جوتے سے بھی کم تر ہے۔ بس اصل مقصد حق قائم کرنا تھا، اور پھر جب وہ خلافت امام تک آئی، بلکہ ایک مصنف کے بقول میں نے آج تک خلافت کو کبھی اتنا ذلیل ہوتے نہیں دیکھا جتنا علی نے اسے ذلیل کیا، کہ علی کے پاس خلافت بھیس بدل بدل کے آتی تھی، کبھی کسی ناحق کے طریقے سے آتی تھی، کبھی کسی اور طریقے سے آتی تھی، لیکن علی اسے ایسے ٹھوکر مارتے تھے جیسے کوئی ریت کو ٹھوکر مارتا ہے۔ اس طرح سے خلافت و حکومت ذلیل ہو کر علی کے پاس آئی۔ جب امام کے پاس آئی تو امام نے یہی کہا کہ میں حق کو اپنی جگہ پہ پلٹاؤں گا، چاہے عورتوں نے اس حق اس کے ذریعے سے اپنے نکاح کیوں نہ کیے ہوں، علی ان نکاح کو باطل کرے گا، اس مہر اس ناحق مہر کو اپنی جگہ پہ پلٹائے گا۔ جنہوں نے بیت المال لوٹا ہے وہ بیت المال واپس اپنی جگہ پہ جائے گا۔ علی رسول کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ امیر المومنین آ رہے تھے ایک علاقے سے ٹیکس وصول کر کے، حکومت اسلامی کا خراج لے کر آ رہے تھے، تو امام کے ساتھ کچھ حکومتی کارندے تھے، انہوں نے اجازت کے بغیر اس سامان میں سے کچھ لباس پہن لیے۔ جب مولا کائنات کو پتہ چلا تو آپ نے سختی کے ساتھ ان سے برخورد کیا، سختی کے ساتھ برتاؤ کیا، اور وہ سارا کا سارا بیت المال واپس پلٹایا۔ وہ لوگ گئے رسول کے پاس اور کہنے لگے کہ علی نے ہم سے اچھا سلوک نہیں کیا، علی نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ رسول کی خدمت میں علی کی شکایت کی، رسول نے فرمایا لا تشکو علی فإنہ منصوص فی ذات اللہ، کہ لوگوں علی کا شکوہ نہ کرو، علی کی شکایت نہ کرو، کیونکہ علی فنا فی اللہ ہے، اللہ کی ذات میں وہ حکم الہی کے اندر فانی ہو گیا ہے۔ اپنی ذات سے اپنی خواہش سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ یہ حال ہے امام حق کا کہ باطل کو کسی ذریعے کوئی سوراخ نہیں چھوڑا جہاں سے باطل آ جائے، جہاں سے باطل گھس کے آ جائے۔
اور ایک امام نے ہمارے لیے رہنمائی کی، وہ ہمارے لیے ایک ہدایت کی کہ اے لوگوں، حق کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ امام نے یہ بھی بتا دی کہ حق کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ اتباع الہوا، خواہشات کی پیروی ہے، کیونکہ اتباع ہوا تمہیں حق بولنے سے روک دیتی ہے۔ جب انسان اپنی خواہش کے در پہ ہو جائے، جس چیز کو اس کی ہوائے نفس اس پر مسلط کرے وہ اس کے پیچھے لگ جائے، خواہ نخواہ حق ذبح ہو جاتا ہے، حق اس کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ بس مومنین کرام، ہم دیکھیں ایک خوف جو مجھے لگا رہتا ہے کہ جو یہ ایام عزا گزرتے جا رہے ہیں، علامہ اقبال کے بقول بعض لوگ بعض چیزوں کے اندر مست ہوتے ہیں، جیسے فرماتے ہیں کہ جو خانقاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، صبح شام ذکر و ورد کرتے رہتے ہیں، ان کے اوپر مستی اذکار ہوتی ہے، یہ ذکر کے اندر سرگرم و ذکر کے اندر مست ہوتے ہیں۔ اور ملا، یہ جو مولوی، یہ جو عالم جو صبح شام تقریر کرتا ہے، جس کے اوپر مستی گفتار ہوتی ہے، اس کو مست ہے اپنے بولنے کے اندر، اور سامعین مستی سماعت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایام عزا یوں ہی گزرتے جائیں، میں فقط آ کے تقریر کرتا جاؤں اور آپ سنتے جائیں، اور ہم دونوں کا فاصلہ حق سے اتنا ہی ہو جتنا ایام عزا سے پہلے تھا، ہم حق سے اتنے ہی دور کھڑے ہوں جتنے پہلے تھے، نہ اس تقریر نے مجھ پہ کوئی اثر کیا نہ آپ پہ کوئی اثر کیا۔ لہٰذا آئیں اپنی زندگیوں کے اندر ایک معیار رکھیں، ایک محاسبہ کریں، روزانہ حساب کریں کہ ہمارا فاصلہ حق سے کتنا قریب ہوا۔ جب مجلس ختم ہو میں اپنا محاسبہ کروں کہ اس تقریر کے بعد سے ایھا الذاکر، ایھا الخطیب، تمہارا فاصلہ حق سے کتنا کم ہوا، اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ایھا السامعین، اے نفس، میں نے آج یہ تقریر سنی، آج ائمہ برحق کا قصہ سنا، آج زندہ کنندگان حق کا تذکرہ سنا، اور میرا فاصلہ حق سے کتنا کم ہوا۔ امام ایک معیار بتا دیتے ہیں کہ حق سے دور کرنے والی چیز اتباع الہوا، خواہشات کی پیروی ہے۔ اور آپ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر لمحے و لحظے کے اندر آپ اس بات کو محسوس کر لیں گے کہ ہم جتنا ہوا و ہوس کی پیروی کرتے جاتے ہیں اتنا حق سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ یہاں پر اگر ایک قرآنی قصہ و ایک قرآنی داستان آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ اتباع الہوا انسان کو گرا کر کہاں تک لے جاتی ہے، وہ کتنا حق سے دور کر دیتی ہے۔ قرآن کریم نے کچھ لوگوں کی مثال دی ہے، بعض تشبیہات دی ہیں جو بہت سخت تشبیہات ہیں، جیسے علماء یہود کو کہا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، یہ گدھے کی مانند ہے، یہ قرآن نے کہا۔ اسی طرح ایک اور تشبیہ قرآن نے دی، اور وہ بھی ایک عالم و ایک باعلم شخصیت کا تذکرہ ہے۔ علماء بنی اسرائیل میں سے ایک بہت بڑا عالم جس کا قرآن نے نام ذکر نہیں کیا لیکن تاریخ نے نام ذکر کیا ہے، بلعم باعور، اس کا نام تاریخ نے ذکر کیا ہے کہ یہ مستجاب الدعوات تھا، بارگاہ خدا میں کوئی بھی دعا کرتا تھا وہ دعا فوراً قبول ہوتی تھی، لوگ اس کے پاس آتے تھے شفا لینے کے لیے۔ بہت باکرامت شخص تھا، صاحب علم شخص تھا۔ اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کو اپنی آیات دی، اس کے اندر ایسی خصوصیات تھی جس کی وجہ سے ہم نے اس کو اپنی آیات عطا کی، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اسے اور اونچا اور بلند مقام دیتے، لیکن اس نے اتباع ہوا کی، اس نے ہوا و ہوس و خواہشات کی پیروی کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ قرآن نے اس کی مثال دی ہے کہ کتے کی مانند ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ کتے کی مانند ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث، اسے پتھر مارو تو بھی بھونکتا ہے، اسے نہ چھیڑو تو بھی بھونکتا ہے۔
یہ اس کی مثال ہے، یہ ہوا و ہوس کی پیروی کا نتیجہ۔ بس کوئی بھی ہو، ایک معمولی انسان ہو، ایک صاحب علم ہو، کوئی بھی ہو، ہوا و ہوس کی پیروی جو ہی کرے گا، فوراً ہوا و ہوس اس جگہ پہ لے آئیں گے جہاں پر قرآن کے بقول مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی طرح ہو جاتی ہے۔ مولا کائنات یہی فرماتے ہیں کہ اتباع الہوا یہ دور کر دیتی ہے انسان کو حق پرستی سے۔ اے مومنین کرام، اپنی مجالس و اپنی زندگیوں کے اندر اس امام حق پرست امام علی کو ضرور اور ضرور مطالعہ کیا کریں، ان کے کلمات، خطبات، مکتوبات کا ضرور مطالعہ کیا کریں۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ علی اس قدر حق کے اوپر شدت دکھائی، اس قدر عدل و عدالت پہ شدت دکھائی کہ علی کا نام مترادف پہ حق ہو گیا، علی کا نام مترادف پہ عدالت ہو گیا۔ بہت سے لوگوں نے علی کے فضائل چھپائے ہیں۔ ایک تاریخ کے مصنف کے بقول کہ 3 گروہوں نے علی کے فضائل چھپائے ہیں۔ ایک دشمنوں نے علی کے فضائل چھپائے اپنے کینہ و حسد کی وجہ سے، دوستوں نے فضائل علی چھپائے خوف کی وجہ سے، اور ایک دفعہ رسول نے فرمایا کہ علی اگر آپ کے وہ فضائل بیان کر دوں ان لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی اور یہ آپ کے قدموں کی مٹی تبرک سمجھ کے اٹھا لیں گے۔ بلکہ ایک اور خوف تھا کہ آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ابن مریم جناب عیسیٰ کے ساتھ کیا، کہ جناب عیسیٰ کو خدا نعوذ باللہ اس مقام تک لے گئے۔ لہٰذا اس وجہ سے رسول نے اس خوف سے فضائل علی کچھ بیان نہیں کیے۔ لیکن اے مومنین کرام، جو فضائل رسول نے بیان کیے ضرور بضرور وہ فضائل پڑھا کریں، وہ فضائل علی ابن ابی طالب سنا کریں، کیونکہ یہ فضائل نصاب حق پرستی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود حق پرست بنیں، ہماری اولادیں و نسل حق پرست بنیں، انہیں یہ نصاب حق پرستی پڑھائیں، انہیں نصاب حق پرستی سنائیں، کیونکہ جب انسان فضائل و نصاب حق پرستی پڑھتا ہے تو اس کے کانوں تک یہ بات محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کی سماعتیں یہ الفاظ اس کے قلب و سینے میں منتقل کر دیتے ہیں، اور اس کا قلب و سینہ جو مرکز ہے، تمام تر ادراکات کا مرکز ہے، اس کے اندر جب یہ حق پرستی کا نصاب بیٹھ جاتا ہے تو وہ سینہ جب دل و سینہ جب جسم کے تمام حصوں کے اندر خون منتقل کرتا ہے تو رگ رگ کے اندر حق آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس کا گلا کاٹے تو بھی حق بولتا ہے، اس کی زبان ہلتی ہے تو بھی حق بولتا ہے، اس کے عمل سے حق مستحکم و محکم ہوتا ہے۔ یہ فلسفہ فضائل ہے، فضائل ائمہ، فضائل اہل بیت کا یہ فلسفہ ہے۔ حق کے سامنے ایک بڑی رکاوٹ شخصیت بن کے آ جاتی ہے کہ جب شخصیات حق سے بڑی ہو جائیں، شخصیات کا لبادہ حق سے بڑا ہو جائے اور شخصیات اپنے آپ کو حق سے بالاتر و ماورا و مافوق سمجھنے لگ جائیں تو اس وقت حق پائمال ہو جاتا ہے، شخصیت بچ جاتی ہے۔ لیکن جب شخصیت حق کے تابع ہو تو پھر حق بچ جاتا ہے، حسین قتل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت شخصیات بہت بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں، لیکن وہ شخصیات کیوں بچ گئی؟ کیونکہ شخصیت بڑی ہو گئی تھی، حق چھوٹا ہو گیا تھا۔ لیکن حق کی عظمت امام نے بیان کی کہ حق اتنا باعظیم ہے جس کے اوپر یہ مقدس 72 انوار، یہ مقدس 72 ہستیاں و شخصیات قربان ہو سکتی ہیں، جس کے اوپر حسین ابن علی جیسی شخصیت و امام برحق قربان ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ حق کے گرد و نور کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم حق کے گرد طواف کریں، ہم حق کے گرد گھومیں، وہ حق کو اپنی زندگی کا محور و مرکز بنائیں، اور اس سورج حق کے گرد اپنی زندگی کا سیارہ گردش ملائیں، اور اس حق کی کیل کے گرد اپنی زندگی کی چکی گھمائیں۔ لیکن بعض لوگ کسی مردار کی گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ بعض حیوان ایسے ہوتے ہیں
جنہوں نے اپنی زندگی کا دار و مدار کسی دوسرے مردار کے جسم کے اوپر قرار دیا ہوتا ہے اور وہ اسی مردار کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ مردار کب بنتے ہیں؟ اور مردار کے جسم سے جو تعفن اور بدبو آتی ہے کہ انسان اس کے قریب سے گزر نہیں سکتا بلکہ ناک پکڑ کے گزرنا پڑتا ہے، یہ کون مردار ہے؟ یہ وہ مردار ہے جس کے اندر حیات کی رمق ختم ہو گئی، جس کے اندر زندگی کی رمق ختم ہو گئی۔ بس وہ شخصیات جن کے اندر حق کی رمق ختم ہو گئی وہ اسی مردار جیسے ہیں، اور جو ان شخصیات کے گرد طواف کرتے ہیں وہ ان حشرات کی مانند ہیں جنہوں نے اپنا بسیرا و ڈیرا مردار کی جسم پہ بنایا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس مردار کی مانند ہوتے ہیں، لاش خور و لاش خوار۔ آپ تاریخ کے صفحات کو پلٹیں، بہت ساری جگہیں ایسی ہوں گی کہ جہاں سے جب انسان گزرتا ہے اس انتہائی تعفن محسوس ہوتا ہے، انتہائی بدبو آتی ہے، اور وہاں سے کوئی بھی مورخ، کوئی بھی شخص مطالعہ جو کر رہا ہے وہ ناک پکڑے بغیر وہاں سے گزر نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حق سے ہٹا کر شخصیت بنانے کی کوشش کی، اور آج دیکھیں تاریخ نے ان کے مردار کو محفوظ رکھا ہوا ہے، لیکن جس نے اپنے آپ کو حق کی رمق و حق کے ساتھ زندہ رکھا، تاریخ نے اس کو اسوہ بنا کے زندہ رکھا ہوا ہے۔ تبھی امام حسین فرماتے ہیں لی فیکم اسوہ، میری ذات میں تمہارے لیے اسوہ ہے، میں اسوہ ہوں تمہارے لیے، میں سرمشق ہوں کہ میرے راہ کے اوپر چلتے جاؤ گے تو تم بھی زندہ رہو گے، چاہے دنیا تمہیں قتل ہی کیوں نہ کر دے، دنیا تمہیں شہید ہی کیوں نہ کر دے، لیکن تاریخ کے اندر اور قرآن کی گواہی کے مطابق تم ایسے زندہ ہو جو ان چلتی پھرتی لاشوں پر برتری رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ بس شخصیات جب تک حق پر قائم ہیں ان کا احترام بھی برقرار ہے، وگرنہ ان کی مثال اس مردار سے کمتر نہیں۔ اب یہ شخصیات جب بڑی ہو جاتی ہیں اور ایک انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی گاڑی شاہراہ حق پر قائم و دائم رکھنی ہے اور اس پر گامزن کرنی ہے، تو اس کو بہت ساری دشواریاں پیش آتی ہیں، حق کے راستے میں اسے بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انسان جب حق کے راستے پہ آئے تو ان چیزوں کے لیے آمادہ اور تیار ہو کر آئے۔ اسے ایک قسم کی سیاست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کو اگر عنوان دیا جائے تو اسے کہا جائے گا سیاست تحمیل گری۔ میں بھی اس کی وضاحت کروں گا کہ سیاست تحمیل گری کسے کہتے ہیں۔ یہ وہ سیاست ہے کہ تمام تر انبیاء کو سیاست کا سامنا کرنا پڑا، تمام تر ائمہ کو سیاست کا سامنا کرنا پڑا، اور اگر یوں کہا جائے کہ امام حسین اسی وجہ سے شہید ہوئے کیونکہ آپ نے سیاست کو قبول نہیں کیا، یہ بیجا نہیں ہوگا۔ تحمیل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ ہے حملہ۔ ہم اپنی زندگی میں متعدد الفاظ استعمال کرتے ہیں، فلاں چیز حمل کر لی یعنی اٹھا لی، قبول کر لی۔ قرآن نے بھی اس الفاظ کو متعدد بار استعمال کیا ہے اور اسی معنی میں استعمال کیا ہے۔ جیسے قرآن کی ایک آیت ہے کہ اِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَاهَا، ہم نے اپنی امانت پیش کی آسمانوں کو، زمین کو اور پہاڑوں کو، وہ ڈر گئے، انہوں نے خوف کھایا اور اس امانت کو اٹھانے، اس امانت کو قبول کرنے سے ڈر گئے۔ فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اس امانت کو بڑھ کے انسان نے اٹھا لیا۔ یہ ہمارے دوش پہ امانت انسانیت ہے کہ اگر انسانیت نہ ہو تو ہم میں اور چوپائے میں کوئی فرق نہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ قرآن نے فرمایا انہی علماء یہود کے بارے میں جو آیت آپ کی خدمت میں پہلے تلاوت کی کہ الذین مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال حملوا التوراۃ جن کے اوپر تورات ٹھونس دی گئی، انہوں نے خود قبول نہیں کی، تورات ان کے اوپر ٹھونس دی گئی۔
ایک چیز ہوتی ہے کہ جسے انسان خود آگے بڑھ کر قبول کرتا ہے، اور ایک دفعہ جب قبول نہ کرے تو وہ چیز زبردستی اس کے دوش پر، اس کے کاندھوں پر ڈال دی جاتی ہے، بوجھ بنا کے اس کے اوپر ٹھونس دیا جاتا ہے۔ قرآن ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، وہ لوگ جنہوں کے اوپر تورات ٹھونس دی گئی لیکن بڑھ کے قبول نہیں کیا، بڑھ کے اس تورات کو اٹھایا نہیں، ان کی مثال حمار کی طرح ہے۔ کہ ہمارے مد نظر حملہ یعنی اٹھانا، بڑھ کے قبول کرنا، اور تحمیل یعنی ٹھونسنا، کسی کے اوپر کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر، اس کی رضا اور رغبت کے بغیر ٹھونس دی جائے تو اسے کہتے ہیں تحمیل۔ اب ایک انسان فیصلہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے کہ میں نے راہ حق پرستی پہ چلنا ہے، میں نے حسین ابن علی کے راستے کو اپنانا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر بہت سے لاشخور اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور آ کر اپنی اپنی آراء، اپنی اپنی تجاویز اس کے اوپر ٹھونسنا شروع کرتے ہیں کہ اگر تم اس راہ حق پرستی پہ جاؤ گے تو تمہیں یہ ہوگا، تمہیں فلاں نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، اس کے بجائے اس راہ پہ چلو، اگر تم نے یہ نہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے۔ یہ باتیں انسان کو کبھی باطل پہ سننی نہیں پڑتی، یہ اسی وقت سننی پڑتی ہیں کہ جب انسان راہ حق کو چنتا ہے، حق کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، تو اس سیاست یعنی سیاست تحمیل گری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ زندگی کے اندر بہت سارے پیشے اختیار کرتے ہیں، بہت سارے پیشے اختیار کرتے ہیں، لیکن اسی پیشہ اختیار کرتے وقت انہیں اتنی مزاحمت اور انہیں اتنے اس تحمیل گری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جتنا اگر کوئی انسان و نوجوان یہ پیشہ اختیار کرے، وہ اس راہ پہ آنا چاہے کہ میں راہ طالب علمی پر آتا ہوں، میں راہ انبیاء پر آتا ہوں، اس راہ پہ آتا ہوں جس راہ کے اوپر مجھے حسین و حسین بن علی کے راستے کی معرفت ہو جائے گی۔ اس وقت آپ دیکھیں پوری دنیا، تمام تر خاندان والے اس کا راستہ روکنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ہر کوئی پیشکش کرتا ہے کہ اگر تم اس راستے کو ترک کر دو تو ہم آپ کو یہ دیں گے، اور اگر آپ نے اس راستے کو اپنایا ان چیزوں کے لیے، ان دشواریوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، ان کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی رائے، اپنا موقف آپ کے اوپر ٹھونس رہے ہیں تاکہ آپ کو راہ حق سے ہٹا دیں۔ آپ قرآن کھول کے ایک دفعہ انبیاء کی تاریخ کا اس طرح سے مطالعہ کریں کہ جب بھی انبیاء کسی قوم میں آتے تھے، ایک راستہ وہ تھا کہ جس راہ کے اوپر انبیاء قوموں کو اور اپنی امتوں کو لے کے جانا چاہتے تھے، اور ایک وہ راستہ تھا جو امتیں، جو قومیں انبیاء کے اوپر ٹھونستی تھیں۔ حضرت موسیٰ آئے، آ کر کہا کہ اے قوم جاؤ، جا کے اس قریے میں ظالم و جبار ہیں ان سے لڑو۔ قوم نے کیا کہا؟ یا موسیٰ اذهب انت وربک فہا ہونا قائدون، اے موسیٰ بہت شوق ہے لڑنے کا، آپ اور آپ کا پروردگار جائے، جا کے لڑ لیں، ہم یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر کبھی جا کے کہا اے موسیٰ پیاس لگی ہے، پانی لائیے۔ اب موسیٰ امام حق پرست و رہبر حق ان کو ایک منزل حق تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن قوم جگہ جگہ پہ موسیٰ کے اوپر اپنی رائے ٹھونستی ہے۔ اے موسیٰ بھوک لگی ہے، ابھی آسمان سے کھانا نازل کیجئے۔ اے موسیٰ آسمان کا کھانا کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اب زمین سے کچھ اگائیے۔ اے موسیٰ پیاس لگی ہے، اب پانی پلائیے۔ اے موسیٰ اب یہ کریں، اب وہ کریں۔ اور موسیٰ اپنی قوم کے ہاتھوں، آپ دیکھیں قرآن نے کس طرح کا تذکرہ بیان کیا، اے موسیٰ خدا کو دکھائیے، یہاں تک بات آ پہنچی۔ پھر موسیٰ کے اوپر بچڑے کو ٹھونس دیا، اے موسیٰ ہمارے لیے، پہلے ایک جگہ سے موسیٰ اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے تو دیکھا وہ قوم کہ دوسری ایک اور قوم بت پرستوں کی، بت پرست قوم ہے، بتوں کی پرستش کر رہے ہیں۔ کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اس طرح کا ایک الہ بنا دیں، کما لہم آلہہ، جس طرح کا ان کا خدا ہے ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دیں۔ وہ قوم جس نے اپنی آنکھوں سے دریا کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، جس نے اپنی آنکھوں سے فرعون کو غرق ہوتے دیکھا، وہ قوم اب موسیٰ کے اوپر اپنی رائے ٹھونس رہی ہے کہ یہاں پر حق پرستوں کے لیے
دریا شق کرنا مشکل نہیں ہوتا، حق پرستوں کے لیے فرعون کو غرق کر دینا مشکل نہیں ہوتا، حق پرستوں کے لیے ان تحمیل گروں کے مقابلے میں کھڑا ہونا دشوار ہو جاتا ہے، ان کے مقابلے میں کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں مولا کائنات جب حکومت ذلیل ہو کر علی کے پاس آئی اور علی بار بار رد کرتے رہے، اور بالآخر جب بہت اصرار کیا اس وقت امام نے فرما دیا کہ اگر خداوند متعال نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ علماء کبھی بھی ظالم کی شکم پوری پر اور کبھی بھی مظلوم کے خالی پیٹ پر کبھی خاموش نہیں بیٹھیں گے تو میں اس کو واپس پلٹا دیتا، اور جس دریا سے اس کو پہلے والے سیراب کر رہے تھے اسی کے اوپر لے جاتا، اس کو رد کر دیتا، ٹھکرا دیتا۔ لیکن جب یہ علی حکومت آئی اور حق قائم کرنا شروع کیا امام نے، تو آپ دیکھیں فوراً کے سیاست دانوں کی اور سیاست مداروں کی صفیں لگ گئیں کہ علی یوں کریں یوں نہ کریں، فلاں کریں فلاں نہ کریں۔ گویا امام کو پڑھانے آئے تھے، امام کو سکھانے آ گئے تھے۔ بہت سونے تو اپنی جو کچھ بھی امام کے لیے کیا تھا اس کا باج لینے آ گئے، اس کا بھرتا لینے آ گئے کہ علی ہم نے آپ کے لیے یہ کیا تھا، آپ اس کا بھرتا دیں، اس کا باج دیں، اس کا خراج دیں۔ ایک دفعہ سلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لائیں سر۔ ممنون سے گزارش اور آگے تشریف لائیں، سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بارے دیگر صلوات۔ محمد آل بیت محمد صلوات۔ اور آ کر اپنی خدمات کا انہوں نے آ کر امام سے صلہ مانگنا شروع کیا۔ امام نے کہہ دیا اول یہ کہ مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں، اور اگر مشورہ چاہیے بھی ہوگا تو آپ سے نہیں لوں گا، جو اہل مشورہ ہے ان سے مشورہ لے لوں گا۔ بیعت توڑ دی اور لشکر ناقدین بنایا۔ جمل کا لشکر یہ ان لوگوں نے بنایا تھا جنہوں نے پہلے آ کر علی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، لیکن جب دیکھا کہ یہ مولا و یہ امام حق پرست کسی تحمیل کو قبول نہیں کرتا، کسی مشورے کو قبول نہیں کرتا، لشکر بنا کے امام کے مقابلے میں آ گئے، امام کے سامنے صف آرا ہو گئے۔ وہ لشکر اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ علی پر اپنی رائے ٹھوس دیں، لیکن امام حق پرست نے قبول نہیں کیا۔ جنگ صفین کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت سے تاریخ دانوں، بہت سے علماء و شخصیات نے افسوس کیا ہے کہ اے کاش کچھ مواقع پر لوگوں نے غلطی نہ کی ہوتی، ایک رحلت رسول کے بعد سے علی کو حاکم بنا دیا ہوتا۔ ایک جنگ صفین کے موقع پر وہ بیوقوف اور جاہل لوگ، وہ نادان لوگ امام کے اوپر حکمیت نہ ٹھوستے، امام کو حکمیت ماننے پر مجبور نہ کرتے، تو آج تاریخ کسی اور طرح سے ہوتی۔ اور ایک امام حسن آپ کو صلح پر مجبور نہ کیا جاتا، اور ایک امام حسین کو شہید نہ کیا جاتا۔ یہ سب کے سب مار کے اسی وجہ سے ہوئے کہ ائمہ نے تحمیل گری کو قبول نہیں کیا۔ امام علی جنگ صفین ہے، معرکہ صفین لڑا جا رہا ہے، اور امام کا وہ بہادر منتظر سپاہی جناب مالک اشتر وہ میدان کے اندر موجود ہیں، اور قریب تھا کہ وہ لشکر باطل ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاتا۔ امام کے اوپر تلواریں سونپ لیتے ہیں، اپنے ہی ساتھی، اپنے ہی پیروکار، اپنے ہی سپاہی، وہ اپنے ہی لشکری امام کے اوپر تلواریں نکال لیتے ہیں کہ علی ہم قرآن کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ اب دشمن قرآن کو اپنا حکم، اپنا فیصلہ اس کے اوپر کرنے کو تیار ہے، لہٰذا آپ بھی خون خالی سے باز آ جائیں۔
امام سمجھاتے ہیں کہ بے وقوفوں، میں تو پہلے دن سے یہی کہہ رہا تھا کہ آؤ قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اگر قرآن کے مطابق فیصلہ کیا ہوتا تو اتنی جانیں ضائع نہ ہوتی، کیونکہ پورا قرآن بلکہ قرآن کی آیت آیت ولایت علی کی گواہی دے رہی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ قرآن کے مطابق فیصلہ ہوتا تو آج بات یہاں تک نہ آتی، لیکن اب یہ بے وقوف لشکر امام کے مقابلے میں آ گیا، تلواریں نکال دی، یا علی مالک کی تلوار سے خون ٹپکتا ہے، اسے واپس بلائیں ورنہ ہم آپ کا خون بہا دیں گے۔ امام نے جناب عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ جائیے جناب مالک اشتر کو پیغام دے دیجئے کہ مالک جنگ سے باز آ جائیں، جنگ سے پلٹ آئیں۔ مالک اشتر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو مصروف رکھیں، مشغول رکھیں، میں تھوڑی ہی دیر میں باطل کا صفایا کر کے اور امام علی کی اپنی تعبیر کے بقول اس بڑھے ہوئے پیٹ اور اس الٹے ڈھانچے کو میں جہنم واصل کر کے آتا ہوں۔ جناب عبداللہ ابن عباس جاتے ہیں، امام کو پیغام دیتے ہیں، لیکن امام کہتے ہیں کہ عبداللہ جا کر مالک اشتر کو کہہ دیں اگر علی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو واپس آ جائیں۔ اور مالک اشتر اس فتح کے موقع پر کہ جب باطل تمام تر اسلامی ممالک سے بلکہ روئے زمین سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، اس کو چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علی پر اپنوں نے ہی کہا کہ علی حق کو چھوڑ دیں، اپنی رائے ٹھوسی، اپنا موقف ٹھوسا، دھمکی دی کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، آپ کا خون بہا دیا جائے گا۔ امام حسن نے کیوں صلح کی؟ امام سے ایک دفعہ پوچھا ایک شخص نے کہ آپ کے والد نے تو کبھی اس معاویہ کے ساتھ صلح نہیں کی، آپ نے کیوں صلح قبول کیا؟ امام نے کیا فرمایا؟ بہت دکھ بھرے لہجے میں امام نے فرمایا کہ اے سائل، اے پوچھنے والے، تو نے بڑا عجیب و غریب سوال کیا ہے، مجھ سے پوچھتے ہوئے کیوں صلح کی؟ میں نے ایک نگاہ دشمن کی طرف ڈالی، معاویہ کے لشکر پہ ایک نگاہ ڈالی، معاویہ جو میرا جانی و خونی دشمن تھا، اس کا یہ ارادہ تھا کہ مجھے اقتدار سے محروم کر کے خود اقتدار پر بیٹھ جائے۔ ایک نگاہ میں نے اپنے ساتھیوں پہ ڈالی، ان ساتھیوں کا یہ ارادہ تھا کہ اقتدار بھی معاویہ کو دے دیں، مجھے اسیر کر کے بھی معاویہ کے حوالے کر دیں۔ یہ رائٹ ہو سی امام کے اوپر متعدد طریقوں سے، متعدد ذریعوں سے، اور آخر میں آ کر جب امام نے صلح کی تو امام کو ان القابات سے یاد کیا کہ یہ آج تاریخ میں جس کو توابین کا سردار کہا جاتا ہے، ایک گھناؤنا جرم و جنایت اس نے کی کہ امام نے جب صلح کی اور آپ مدائن میں آ گئے، آنے کے بعد یہ شخص امام کی ملاقات کو آتا ہے اور سب کے سامنے امام کو سلام کرتا ہے۔ کس القاب کے ساتھ؟ کہتا ہے السلام علیکم یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ اور اسی طرح اور بہت سو نے یہ کام کیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ ائمہ نے کیوں صلح قبول کی۔ آج تاریخ میں یہ واقعات رقم کر دیے ہیں اور ہمارے لیے چھوڑ دیے ہیں کہ کیوں امام حسن نے صلح کی، کیوں امام علی نے حکمیت کو قبول کیا، اس وجہ سے کہ اپنے پیروکار جب امام برحق پہ رائے ٹھوسنے پر آئیں تو امام کو یہاں تک لے آتے ہیں، اور امام حسین جو تمام تر تحمیل گری کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، ان کو میدان کربلا میں تنہا کر کے شہید کر دیا۔ اس وجہ سے شہید کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے کسی کی رائے، کسی کا موقف قبول نہیں کیا۔ جب مدینہ میں آپ کے سامنے موقف پیش کیا گیا کہ آئیں بیعت کر لیں ورنہ قتل کے لیے آمادہ ہو جائیں، امام نے کیا کہا؟ ان الداعی الداعی قد رکضنی بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ وہیحات من الذلہ، کہ لوگوں اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دو راہے پہ لا کے کھڑا کیا ہے۔ ایک عزت کا راستہ ہے لیکن تلواروں اور شمشیروں کا راستہ ہے، اور ایک ذلت کا راستہ ہے، اور جان لو حسین ابن علی ذلت سے بہت دور ہے۔ کیوں دور ہے؟ یا واللہ ان ذالک ورسولہ والمؤمنون، وہ
حجور طابت و طہرت، اس وجہ سے کہ میرا خدا رب العزت ہے، اس نے منع کیا ہے، اس کا رسول رسول عزت ہے، اس نے اس ذلت کے راستے کو قبول کرنے سے منع کیا ہے، اور مومنین عزت ہے، انہوں نے منع کیا ہے، اور وہ گود جس گود میں حسین ابن علی نے پرورش پائی ہے، اس گود کی وہ گود عزت ہے، ذلت قبول نہیں کرتی۔ یہ گود عزت ہے، ساری رائے ٹھکرا دی۔ جناب مسلم ابن عقیل کہتے ہیں کہ یا امام اس اصلی راستے کو چھوڑ دیجئے۔ امام فرماتے ہیں لا واللہ یا ابن عمی لا فارقت هذا الطریق ابدا، اے ابن عم، اے چچا زاد بھائی، میں ہرگز اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا حتی انظر الى ابیات مکہ او یقضی اللہ فی ذلک مما تحب و ترضی، یہاں تک کہ میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں یا شہادت کو پہ فائز ہو جاؤں۔ یعنی امام جانتے تھے کہ دوسروں کے موقف، دوسروں کی تحمیل ٹھکرانے کا نتیجہ شہادت ہوتا ہے۔ اسی طرح مکہ میں آئے، بڑی بڑی شخصیات آئیں، راستے میں سارے کے سارے مشورہ دینے والے اپنی اپنی رائے چاہتے تھے امام پہ ٹھوستے ہیں، لیکن امام برحق نے کسی رائے کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ امام کے ساتھ ایک لشکر حق موجود تھا۔ امام کی پشت پہ وہ لشکر حق اگرچہ 72 ہی کیوں نہ ہو، لیکن پشت امام پہ وہ لشکر حق موجود تھا۔ اور امام علی کو حکمیت کیوں قبول کرنی پڑی؟ کیونکہ امام اپنے ساتھیوں نے حق کا راستہ چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے، آپ نے اکثر رہبر معظم کو دیکھا ہے اسی تصویر کے ذریعے یا ٹی وی کے ذریعے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رہبر نے اپنے گلے کے اوپر ایک سفید رومال پہنا ہوا ہے، جیسے ہمارے دوست بعض مومنین نے پہنا ہوا ہے۔ ہمارے درمیان یہ مشہور ہے کہ اس رومال کو کہتے ہیں بسیجی رومال، اس عنوان سے، اس نام سے ہمارے درمیان مشہور ہے، لیکن حقیقت میں یہ بسیجی رومال نہیں، یہ کسی اور چیز کی علامت ہے۔ جب کوئی انسان آمادہ ہو جاتا ہے کہ میں آمادہ ہوں شہادت قبول کرنے کے لیے، اس وقت یہ رومال اپنے گلے میں ڈالتا ہے، اس علامت، اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں آمادہ ہوں شہادت قبول کرنے کے لیے، میں آمادہ ہوں موت کو گلے لگانے کے لیے۔ اور جب سپاہی جاتے تھے اور میدان جنگ میں، تو اس وقت یہ رومال علامتی طور پہ اپنے گلے میں ڈال لیتے تھے کہ ہم شہادت قبول کرنے کے لیے، موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اب شروع کی رہبر معظم کی تصاویر دیکھیں 1980، حتیٰ جب رہبر 1979 میں بنے تھے، آپ رہبر بنے تھے، اس وقت بھی آپ دیکھیں تو رہبر کے گلے میں یہ رومال نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی رہبر نے یہ رومال پہنا ہے، اور کریں، سوال کریں اپنے آپ سے، کیونکہ انقلاب کی تاریخ میں اس رہبر برحق کو بھی بہت سارے ایسے مراحل پیش آئے کہ جب آپ پہ دوسروں نے اپنی رائے ٹھوسی، اپنا موقف، اپنا مشورہ ٹھوسنے کی کوشش کی۔ ایک جلسے کے اندر، ایک خطاب کے اندر رسمی طور پر رہبر معظم یہ رومال اپنے کاندھوں پہ ڈالتے ہیں، اپنے گلے کے اندر ڈالتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اے لوگوں، آج کے بعد سے میں وارث حسین ابن علی کبھی بھی کسی دوسرے کا موقف قبول نہیں کروں گا، کسی رائے باطل کو قبول نہیں کروں گا، کسی تحمیل کو قبول نہیں کروں گا، چاہے مجھے شہید ہی نہ کر دیا جائے۔ میں حسین کی طرح شہادت گلے لگانے کے لیے تیار ہوں، لیکن کسی کی تحمیل گری برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ رہبر برحق کا نعرہ و شعار ہے۔ ان کے پیروکاروں اور پیروان امام برحق کا بھی یہی شعار ہونا چاہیے کہ ہم راہ حق پر کسی کا باطل موقف قبول نہیں کریں گے، کسی کی باطل رائے قبول نہیں کریں گے۔ اور اس موقع پر وہ لوگ بھی اتنے مجرم ہوتے ہیں جو حق چھپاتے ہیں یا حق کو تلویز کرتے ہیں۔ قرآن نے حق کے ساتھ دو رویے و دو سلوک ذکر کیے ہیں۔
بعض لوگ کتمان حق کرتے ہیں اور بعض لوگ تلبیس حق کرتے ہیں۔ امام حسین نے جب خطبہ منع ارشاد فرمایا اور اس کے اندر بڑے بڑے علماء اسلام کو جمع کیا، ان کو علماء یہود کی مثال دی اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے خدا نے علماء یہود پہ کیوں لعنت کی ہے؟ پہلے ان کی فضیلت بیان کی کہ ہم نے انہیں تمام تر عالمین پر فضیلت دی، اور اس کے بعد خدا نے کیا فرمایا؟ یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، ان پہ خدا کی بھی لعنت ہو اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہو۔ کیوں لعنت کی؟ کیونکہ علماء یہود کتمان حق کرتے تھے، حق کو چھپاتے تھے، اور ایک اور کام کیا کرتے تھے؟ تلبیس حق۔ قرآن نے بھی کہا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ تلبیس مت کیا کرو۔ تلبیس کسے کہتے ہیں؟ سادہ الفاظ میں اگر کہا جائے کسی اور کا لباس کسی اور کو پہنا دینا۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ حضرات تشریف فرما ہے، اگر آپ کو خواتین کا لباس و خواتین کا نقاب اڑا دیا جائے، یہ کیا کیا گیا ہے؟ تلبیس، یعنی کسی اور کا لباس کسی اور پر چڑھا دیا گیا ہے۔ اگر کسی اور چیز کے اوپر آپ کسی اور چیز کا کور لگا دیں، گاڑی کے اوپر آپ مثال کے طور پہ کسی اور چیز کا لباس چڑھا دیں کہ دور سے وہ کچھ اور لگے، دیکھنے سے وہ کسی اور شکل و شمائل کی لگے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تلبیس۔ یہ علماء یہود کیا کرتے تھے؟ تلبیس سے حق کرتے تھے، حق و باطل کو ملا دیتے تھے، حق و باطل کی آمیزش کر دیتے تھے، حق و باطل کو اس طرح سے مخلوط کر دیتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا حق ہے یا باطل۔ اور دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ کتمان حق کرتے تھے، حق چھپاتے تھے کہ معلوم نہیں ہوتا تھا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے ان پہ لعنت کی ہے۔ آپ کے سامنے یہ آیات بھی پڑھ دوں، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ رسول کو اس طرح سے پہچانتے تھے جس طرح سے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، جس طرح سے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، اس طرح سے رسول کی معرفت رکھتے تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک گروہ نے کتمان حق کیا، حق کے اوپر نقاب ڈال دیا، حق کے اوپر پردہ ڈال دیا، جبکہ وہ جانتے تھے، حق چھپا دیا۔ اور دوسری آیت ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ لوگ جنہوں نے ہماری ہدایات کی نشانیوں کو چھپایا، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے اسے کھول کر اور واضح کر کر بیان کر دیا، اس گروہ نے اس کو چھپایا۔ ان کا کیا حشر ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، انہی لوگوں پر خدا کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ زیارت عاشوراء و زیارت وارثہ کے اندر لعن اللہ امتا قتلت کا، ولعن اللہ امتا ظلمت کا، ولعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت بہ، خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کو قتل کیا، خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، اور خدا کی لعنت ہو اس تماشائی پر جس نے تماشا دیکھا، جس نے ماجرا سنا اور اسی پر راضی ہو گیا، حق کو کتمان کیا۔ اور تبھی امام حسین نے موڑ موڑ پر جگہ جگہ حق کو واضح کھول کر بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ سمعت رسول اللہ، میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من رآ سلطانا جائرا، جو دیکھے ایک سلطان جائر کو، ایک ظالم بادشاہ کو، مستحلا لحرام اللہ، جو حرام خدا کو حلال کرتا ہے، ناقصا لعہد اللہ، خدا کے ساتھ جو عہد و پیمان ہے اس کو توڑتا ہے، اور مستعصرا لفیء اللہ، اور بیت المال کو اپنا مال بیت بناتا ہے، فَلَمْ يُغَيِّرُوا بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ، اور اپنی زبان اور اپنے فعل، اپنے قول و عمل
عمل کے ذریعے سے اسے تبدیل نہ کرے، اسے تغییر نہ کرے، فَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ، کہ خدا کا حق ہے اس تماشائی کو بھی اسی ظالم کے ساتھ داخل کر دے، اسی ظالم کی جگہ پہ کھڑا کر دے، اور اس کے بعد پوری دنیا میں کھول کر حق بیان کر دیا، تاکہ قیامت تک آنے والے کسی کے لیے بھی حق پوشیدہ، وہ حق کے اندر بھی ملاوٹ باقی نہ رہ جائے۔ مومنین کرام جگہ جگہ پہ حق کھول کر بیان کریں، حق واضح دو ٹوک الفاظ میں بیان کریں کہ آج حق اور حقیقت پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی جنایت ہو رہی ہے۔ آج کیوں کھول کر واضح دو ٹوک الفاظ میں حق بیان نہیں کر دیا جاتا کہ یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، تیسرا کوئی اور راستہ نہیں، یا حق کی حکومت ہے یا باطل کی حکومت ہے، تیسری اور کوئی حکومت کی گنجائش نہیں، یا ولایت کا نظام ہے یا باطل کا نظام ہے، تیسرا اور کوئی نظام نہیں۔ یہ حق جدائی کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا، یہ حق کھول کر بیان نہیں کیا گیا، آج حق کھول کر بیان نہیں کیا گیا، لوگوں کو نہیں بتایا گیا کہ یہ ولی فقیہ حق ہے، اور باقی تمام تر شخصیات اس کو پرکھو ولی فقیہ پر، محترم، قابل احترام، مجتہد، سب احترام باقی ہے، لیکن ان کو پرکھو ولی فقیہ پر، اگر اس کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں قبول کر لو، اگر مطابقت نہیں رکھتے فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، دیوار پہ دے مارو۔ یہ حق ہے، یہ نہ کہیں یہ بھی مجتہد ہے وہ بھی مجتہد، یہ حق و باطل کی آمیزش نہ کریں، یہ نہ کہیں علی بھی صحابی تھے دوسرے بھی صحابی ہیں، یہ حق و باطل کی آمیزش نہ کریں، یہ نہ کہیں فلاں بھی صحابی یہ بھی صحابی، فلاں بھی رضی اللہ یہ بھی رضی اللہ، فلاں بھی فقیہ فلاں بھی مجتہد اور یہ بھی مجتہد اور فقیہ، نہ، یہ ولی ہیں دوسرے فقیہ ہیں، یہ ولی الامر المسلمین ہیں۔ کھول کر بیان کریں، اپنی اولادوں کو کھول کر بیان کریں کہ دیگر شخصیات بے شک ہیں لیکن یہ ولی الامر المسلمین ہے، اس کی اطاعت، اس کا فرمان ماننا تم سب پر واجب ہے، اس کا حکم ماننا واجب ہے، اور جس نے اس کا ساتھ نہیں دیا گویا وہ امام زمانہ کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ یہ حق کھول کر بیان کریں۔ آج جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے کتمان حق کی وجہ سے ہو رہا ہے، آج جتنا بھی ستم ہو رہا ہے کتمان حق کی وجہ سے ہو رہا ہے، کہ اس قاضی شرح نے ایک حق بات چھپائی، مسلم شہید ہو گئے، ان مکے میں بیٹھے ہوئے حاجیوں نے حق چھپایا، حسین ابن علی کربلا میں شہید ہو گئے، اور علماء پاکستان نے حق چھپایا، عارف حسینی شہید ہو گئے۔ عارف حسینی کیوں شہید ہوئے؟ کیونکہ علماء نے حق چھپایا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے یہی فرمایا تھا کہ جب امام کو پتا چلا کہ اس سرزمین پہ مبلغ ولایت عارف حسینی شہید ہو گئے ہیں، تو امام نے اس ملت پاکستان کے نام یہی پیغام دیا کہ اے ملت شریف و غیور پاکستان، اگر آپ کے مدارس، آپ کے علماء دینیہ اس حق اور حقیقت کو کھول کر بیان کر دیتے کہ ایک ہی دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے، دو الگ الگ راستے نہیں ہو سکتے، تو آج یہ شہید بزرگوار ہمارے درمیان زندہ ہوتے۔ یہ حق بیان نہیں ہوا، کتمان حق کیا گیا، تلبیس حق کی گئی، اس وجہ سے شہید ہوئے۔ جہاں پر بھی مظلوم کا خون بہے یعنی حق کتمان ہوا ہے، حق چھپایا گیا ہے، اور جب حق چھپایا جاتا ہے تو پھر ایک لشکر حق بچانے آتا ہے کہ لوگوں ہم رہتی دنیا تک تا قیام قیامت حق کھول کر بیان کریں گے۔ اصغر کی کرشنا نبی حق کھول کر بیان کرتے ہیں کہ جب تم مفتی و تم فقہا وہ تم بڑے بڑے جید شخصیات حق بیان نہیں کر سکتے تو میں کرشنا لب حق بیان کرتا ہوں، اپنی سوکھی ہوئی زبان سے حق بیان کرتا ہوں،
اور اس طرح حق بیان کروں گا کہ کسی کے چھپائے نہیں چھپے گا، کسی کے مٹائے نہیں مٹے گا، کوئی تلبیس کرنا چاہے تو بھی نہیں چھپا سکے گا۔ اس طرح سے حق بیان کیا۔ امام حسین بہت سرمایہ لے کر گئے حق بچانے کے لیے، حق کو ملاوٹ سے بچانے کے لیے، حق کو کھول کر بیان کرنے کے لیے عظیم سرمایہ لے کر گئے۔ اے مومنین کرام، اے عزاداران سید الشہداء، جب اپنی اولادوں کو دیکھا کریں، ان پر محبت آیا کرے، ان پر رشک آیا کرے، ان پر چاہت کا اظہار کرنا چاہا کریں، تو ایک دفعہ غریب کربلا کو ایک سلام کر دیا کرے، السلام علیکم یا حسین ابن علی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اے حسین آپ پر سلام ہو، اے وارث ابراہیم آپ پر سلام ہو، اے وارث اسماعیل ذبیح آپ پر سلام ہو۔ امام بہت عظیم سرمایہ لے کر گئے اور حق کے دفاع میں وہ امتحان دیا کہ جس امتحان سے خدا نے ابراہیم کو معاف کر دیا۔ اے ابراہیم، بیٹا ذبح کرنا یہ ہمارا مقصود نہیں تھا، ہم فقط آپ کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، ورنہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا یہ مقصود نہیں تھا۔ لیکن اے مولا و آقا حسین آپ پر سلام ہو، آپ کی گود میں وہ ششماہا ذبح ہو گیا، آپ کی گود میں وہ ششماہا ذبح ہو گیا۔ عصر عاشور جب امام برحق کے تمام اصحاب شہید ہو گئے و تمام اہل بیت کی جوان شہید ہو گئے، ایک روایت کے مطابق امام جب خود جنگ لڑ رہے تھے، اس اثناء میں امام جنگ روک کر واپس خیام میں آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں میرا ننھا سپاہی کدھر ہے؟ اپنے ننھے سپاہی کو لینے آئے ہیں۔ آ کر جناب بی بی رباب سے پوچھتے ہیں میرے علی اصغر کا کیا حال ہے؟ بی بی بتاتے ہیں کہ آقا و مولا علی اصغر تشنہ لبی کی وجہ سے زبان ہونٹ پر پھیرتے ہیں، لیکن وہ تشنہ زبانی، وہ تشنہ لبی اس کو پانی مانگتی ہے لیکن پانی نہیں ہے۔ 3 دن سے آقا و مولا علی اصغر نے کچھ پیا نہیں ہے، کیا پانی کے چند قطرے مل سکتے ہیں؟ آقا و مولا امام حسین اپنے فرزند کو لیتے ہیں، بی بی پوچھتی ہیں کہ مولا اس فرزند کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں بیٹے کو سیراب کرنے لے کر جا رہا ہوں۔ اے مولا آقا حسین، آپ کو بھی پتا ہے کہ پانی پر تو اشقیاء کا پہرا ہے، کس چیز سے سیراب کرنے لے جا رہے ہیں؟ امام آتے ہیں، امام کے ہاتھ میں علی اصغر سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے۔ لشکر اشقیاء کے سامنے آ کر علی اصغر کو بلند کیا۔ علی اصغر نے اپنی تشنہ لبی کے ساتھ وہ پیغام حق دیا کہ اس لشکر اشقیاء کے اندر کھلبلی مچ جاتی ہے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ اے ظالموں، تمہیں جنگ ہوگی تو مجھ سے ہوگی، اس ننھے شیر خوار کا کیا قصور ہے؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ لشکر اشقیاء کے اندر جب کھلبلی مچتی ہے، عمر ساتھ دوڑا دوڑا حرملہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اے حرملہ، تو میری فوج کا سب سے ماہر تیر انداز ہے، میں نے تجھے ایک خاص موقع کے لیے بچا کے رکھا تھا، اب وہ موقع آ گیا ہے۔ حرملہ نگاہ دوڑاتا ہے، پوچھتا ہے لئی بتا کیا حسین کی مدد کے لیے کوئی نیا لشکر آ گیا یا حسین پہ آخری حملہ کرنا ہے؟ لئی کہتا ہے کہ نہ حسین پہ آخری حملہ کرنا ہے، نہ حسین کی مدد کے لیے کوئی لشکر آیا، بلکہ حسین کے ہاتھ پر وہ سفیدی نظر آتی ہے۔ نہیں، لئی دیکھتا ہے، غور سے دیکھتا ہے، دیکھ کے کہتا ہے لئی یہ تو 6 ماہ بچہ ہے، یہ ننھا بچہ ہے، کیا اس پہ تیر چلاؤں؟ ہمارے ساتھ کہتا ہے کہ ہاں نہیں، اسی پہ تیر چلانا ہے، ورنہ میں جیتی ہوئی جنگ ہار دوں گا، ورنہ یہ ننھا شیر خوار اپنی حق بیانی سے اس لشکر کا پانسا پلٹ دے گا۔ فرمایا اس پہ تیر چلانا ہے۔ فرمایا آمادہ ہو جاتا ہے تیر چلانے پر آمادہ ہو جاتا ہے
وہ تیر نکالتا ہے جس تیر سے وحشی جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے، اس سے شعبہ تیر نکالتا ہے۔ نکالنے کے بعد تیر جب کمان میں جوڑتا ہے تو ایک دفعہ تیر و کمان ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ عمر سعد پوچھتا ہے حرملہ تو بہت شکی ہے، کس چیز نے تیرے ہاتھ سے تیر و کمان گرا دیا؟ حرملہ کہتا ہے اے لعین، میں جب بچے کا نشانہ لیتا ہوں تو پشت خیمہ پر ایک مخبرہ، ایک بی بی نظر آتی ہے جو یوں فریاد کر رہی ہے اے حرملہ اپنا تیر بھی دیکھ، میرا صغیر بھی دیکھ۔ عمر سعد کہتا ہے حرملہ ایسا ساتھی نہ ہو، جذباتی نہ بن۔ حرملہ دوبارہ تیر اٹھاتا ہے، تیر کمان میں لگاتا ہے، جوڑنے کے بعد ایسا نشانہ لیتا ہے کہ راوی کہتا ہے ہم نے حسین کے ہاتھ پر ایک قیامت برپا ہوتے دیکھی، ہم نے دیکھا کہ اس تیر نے علی اصغر کو ایک طرف سے دوسری طرف تک سما کر دیا۔ لہوف کے مطابق امام حسین نے علی اصغر کی گردن کے نیچے ہاتھ رکھا، ایک چلو کے اندر خون جمع کرتے ہیں، جمع کرنے کے بعد آسمان کی طرف امام نے اچھال دیا۔ اب یہ ملنا زبا شدہ بچہ امام کدھر لے کر جائے؟ امام نے سوچا شاید خیام میں لے جاؤ۔ شاید امام کے ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ اگر مادر اصغر نے دیکھ لیا تو وہ جیتے جی مر جائیں گی۔ یا اصغر نے لاش نے طرف کے کہا بابا خیام میں نہ لے جانا، ماں مجھے اس حال میں برداشت نہ کر سکے گی۔ پھر سوچا اسے گنج شہداء میں لے جاؤ، لیکن آقا کو خیال آیا ہوگا جب گھوڑے دوڑائے جائیں گے، جب لاشیں پامال کیے جائیں گے تو یہ گنا پھول بھی مسل جائے گا۔ مولا نے وہیں پر ایک قبر کھودی، ایک ننھی سی قبر کھودنے کے بعد اس پھول کو اس قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ ہاتھ جھاڑ کر جب امام خیام کی طرف آتے ہیں، بی بی روام خیمے کے سائے سے نکل کر دھوپ میں آگے بیٹھ جاتی ہے۔ مولا پوچھتے ہیں روام خیمے سے باہر کیوں آ گئی؟ بی بی فرماتی ہے اصغر کے بغیر کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔